رسول أيها الناس يفاخرون بالأنشاد أي بالأشعار ولكن أستطيع أن أنشد أمامهم قفا نبق من ذكرى حبيب ومنزله قفا نبق من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ترى بار الأرام لا أستطيع أن أترجم أمامهم لأنهم يفرون. بھائی بات سنو، یہ چیزیں بھی اپنے بچوں کو پڑھایا کرو. اب میں نے علماء سے کتنی لمبی چوڑی گپ کر لی لیکن آپ مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. آپ انگریزی پہ ناز کرتے ہیں او مائی اللہ وی پرے ٹو یو ان آل وی سے ان آل وی ڈو کیپ اس ہمبل آلویز ٹرو along the path that leads to you who lives for Allah and for him dies shall taste the bliss of paradise. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو یہ باتیں؟ اچھا میں حدیثیں تو سناؤں گا مگر آج میرا دل کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے 5 ساتھی ایسے دے دے جو اب یہ وعدہ کریں کہ ہم بھی سنت رسول چہرے پہ سجائیں گے. دیکھو نا بخاری شریف پڑھی ہے اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج امام بخاری کی روح پہلے سے بھی خوش تو وہ ہے ہی ہے، پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو جائے گی. میرے نبی کی روح مبارک اور زیادہ خوش ہو جائے گی. اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ جس گھر میں حدیث کی کتاب ہو تو فعلیہ ان یفقہ فإن النبی کأن النبی یتکلم فی بیتہ. تو بھی 5 آدمی ایسے ہیں نا. اب آخر سے پھر کیا لگا کی کر رہے ہیں اس کو تو نظر آتا نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں، توجہ کرنا ذرا. فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. ولیکن اخوۃ الاسلام ومودته وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. اور لوگ حدیث پڑھتے ہیں اگرچہ یہ حدیث موضوع ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور میں کہتا ہوں اگر ماننا ہی ہے پھر پورے موضوع کو مانو. انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها. سبحان اللہ. پورے موضوع کو مانو. اس حدیث پہ جرا حافظ ذہبی نے بھی کی ہے. آپ کہو گے پر تینوں کے میں پتہ ہے نہیں، باقی جو چیزیں میں سنا رہا ہوں وہ بھی تو سنا ہی رہا ہوں نا. توجہ کرنا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کرتا ہوں کچی بات نہیں کروں گا. وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ سانپ جو غار میں آیا تھا وہ کون تھا. تھوڑا سا اشارہ دے دوں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا. پوری بات اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ ازالت الخفا میں خود ہی جا کے پڑھ لو. اب میں اس کی تفصیل میں چلا گیا تو بعد میں وقت یہاں گزر جائے گا. میرے بعد اصل محفل کے دلہا تو شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے یہاں پر درس بخاری دینا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو آپ کے سامنے باتیں کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کرنے کی. تو حافظ قرآن کے والدین کو سوٹ پہنایا جائے گا، جوڑا پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ کہیں گے یہ کون آ گیا؟ جواب ملے گا یہ حافظ قرآن کا والد آ گیا. جب حافظ قرآن کے والد کی اتنی شان ہے تو خود حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی. ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، کہنے لگا اللہ پاک مجھے بیٹی دے دے، میں اپنی بیٹی کو ساری دنیا کی دولت دوں گا. اب یہ قسم اٹھا لی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. جب بیٹی جوان ہو گئی اس کی شادی کا ویلا آیا، شادی کا وقت آ گیا. لوگوں
اب یہ علماء کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، جس آدمی سے پوچھتا ہے وہی یہ کہتا ہے اب تو حانس ہو جائے گا، مگر مسلمانوں چلتے چلاتے یہ آ گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضرت جی میں نے یہ قسم اٹھائی ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بچی کے جہیز میں قرآن دے دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ آج ہر چیز دیتے ہیں مگر قرآن نہیں دیتے۔ قرآن ویسے بھی سفیل کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور قرآن کی فریاد کسی نے کہا، انہوں نے کہا دو دو کے پلایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے اقرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں عالم رؤیا میں دیکھا میں نے ایک ماغے جبیں، گوشہ مسجد میں گریا تھا وہ غمگین و حزین، عرض کی میں نے کہ سرمایہ حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتا کس چمن کا گئے نو نہال، حور ہو تم یا فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، یا شگے معزول ہو یا خانہ بربادوں میں ہو، رو کے فرمانے لگے میں ہی ایک ناکام ہوں، سب زمانے کا ستایا مذہب اسلام ہوں، اب جگہ ملتی نہیں دنیا کے دولت خانوں میں، اس لیے چھپ کر ہی رہتا ہوں انہی ویرانوں میں۔ دنیا کے دولت خانوں میں جگہ کیسے ملے؟ وہاں تو اسمبلیوں میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں اور دعویٰ ریاست مدینہ کا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ حاضر حفلۃ المدرسہ۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ، بناؤ گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی، فرمایا اذا عن عبد اللہ بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم غفر لأبويه وللصبي ولمعلمه، فرمایا جب حافظ کو جب میاں جی علاقے کے مولوی جی علاقے کے میاں جی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں، ابھی میم بعد میں آتی ہے، اللہ پاک بچے کے والدین کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، بچے کے استاد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب انشاءاللہ کیونکہ ادھر سے باتیں آنے لگ گئی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں بس کرواؤ بھائی، میں پہلے جان چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ زندگی باقی، کیونکہ علماء بہت ہیں اور نہیں سنا ہیں۔ اچھا توجہ کرنا، نہیں وہ میں نے پوری پڑھ دی ہے تو ان کی فرمائے اچھا کہتے ترجمہ کر دو، یہ کہہ رہا کر دیتا ہوں ترجمہ، ہاں نوکر کی تو نخرا کی، ہم نے کون سا جی کسی سے مانگنے جانی ہے کوئی چیز؟ مال در کلہ مال در پلہ و علم در کلہ، کوئی علم کی مال کی چوری تو ہو سکتی ہے مگر اس سینے سے کیا کوئی چوری کرے گا؟ بکرات سے کسی نے کہا تھا نکال دے جو کچھ ہے، اس نے گریبان کھول کے کہا جو کچھ ہے اسی میں ہے، نکال دے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ وہ یار وہی بات ہے، میرے جیسے لوگ مانگتے پھر رہے ہیں مگر مجھے آپ کیوں سن رہے ہیں؟ کہ مجھے لال لگے ہوئے ہیں، مجھے موتی لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے 2 بچے بلائنڈ ہیں وہ بھی، تو میں یہ سوچا کرتا ہوں، یہ نہیں نابینا ہے، میں یہ سوچا کرتا ہوں اگر میں ضائع نہیں ہوا تو ضائع وہ بھی نہیں ہوں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تو بہرحال
انا مدینۃ العلم، حدیث یاد ہے سب؟ انہوں نے کہا اس کا ترجمہ کرنا، حدیث موضوع ہے یہ یاد رکھنا۔ انا دار الحکمت وعلی جن بابوہا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ کسی درجے میں ثابت ہے، لیکن انا مدینۃ العلم یہ حدیث موضوع ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر ماننا ہے تو پورے موضوع کو مانو، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے کہ میں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں، میرا ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، میرا عثمان اس کی چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو پھر آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہوگی، زندگی باقی ملاقات باقی۔ قاری راشد صاحب میں یہیں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں، یہ سما خطیب صاحب کہنا بیسی جڑا آوے بیان کر کے چلا منی دوپا کو روٹی کھا کے وہ گھر مت کھاتا، پر انشاءاللہ العزیز زندگی باقی میں پورا کچا بیان کیا ہے۔ یہ بتاؤ ساتھی راضی بیٹھے ہو یا ناراض بیٹھے ہو؟ راضی بیٹھے ہو نا تو میں یہ کہہ دوں گا کیا کہ اے وہی روز نمازاں پڑھیاں تینو لوکی کہن نمازی، اور جنگ جت کے اے تو کرنو یاویں تینو لوکی آکن غازی، لا عدالت شہر جو بیٹھو تینو لوکی آکن قاضی، اور میاں بلیا اے تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے یار نہ کیتا اور کل 22 جمادی الثانی کی کل تھی نا، ہے نا، اور پرسوں 22 فروری ہے۔ مطمئن ہو کوئی ایسی بات کل ہے 22 فروری ہے نا، کل ہے نا، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، توجہ، ہاں میں وہ نہیں کہوں گا کوئی کون ہے شاہ، پیغمبر کا لباس ہے شاہ، بس اشارہ کر دیا ہے، لیکن اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، نام نہیں لیتا کیونکہ وہ تو اونچی ہستیاں ہیں نا، بلکہ کیونکہ پھر الناس یغضبون علینا ولعل فی هذه الحفلة يستمع كلامنا قلب من كلاب اهل الشرطة، تو بس ہاں یار بالکل جی 2 منٹ میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں آج، ٹھیک ہے؟ قاری راشد صاحب بیٹھے ہیں نا، ہاں یا رب غمیں دکھا دے، میں کسی مقصد کے لیے یہ 2 شعر پڑھ رہا ہوں، جڑے ویلے میں بریکہ لاواں گا، میں گرم گرم نعرہ چاواں گا، سن لینا پہلے جب میں اشارہ کروں گا پھر لگانا، ہاں یا رب غمیں دکھا دے، یا رب غمیں دکھا دے، اے بولو یا رب غمیں دکھا دے، اے بولو یا رب ہمیں دکھا دے، اے بولو 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 یا رب ہمیں دکھا دے، جلوہ حبیب کا یا رب ہمیں دکھا دے، جلوہ حبیب کا خوابوں میں ہی دکھا دے، خوابوں میں ہی دکھا دے، مکھڑا حبیب کا سب انبیاء ہے نور تو آقا منیر گئے، سب انبیاء ہے نور تو آقا منیر گئے، سب انبیاء سے بڑھ کے، سب انبیاء سے بڑھ کے ہے رتبہ حبیب کا، سب انبیاء سے بڑھ کے ابو بکر اور عمر کی، ابو بکر اور عمر کی کر کون ہم سری، جن پر لگا ہے آج بھی، جن پر لگا ہے آج بھی پہرا حبیب کا،
कहते हैं मैं गदा से मीर, बस आपको आपकी इतनी मेहरबानी है कि आपने शुक्र है मुझे इशारा नहीं किया, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ जी, ये बताओ दोस्तों कि ये आप मेरे आने पे राजी हो ना? इंशाअल्लाह। यहाँ तक तो खींच लाए हैं बात, ये तीसरी मरतबा मैं आया हूँ आपके मोहल्ले में। पहली मरतबा आए जब हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम आए थे, और उससे पहले मैं उस वक्त आया था जब मैं इतना एक होना छोटा जिया होना, आज से 25 या समझ लो 27 साल पहले। तो उस वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस मोहल्ले में दोबारा भी आऊंगा। तो बारा इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वल बाकी इंदत तलाकी। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो तो वो मुझे माफ कर देना। और इतनी बात जरूर कहूंगा आखिर में कि चूंकि सैयदा फातिमा ज़हरा की विलादत भी गालिबन इसी महीने में गुजरी है, ऐसे है ना भाई, तो इतनी बात कहूंगा कि नबी की बेटी बतूल ज़हरा के जिसके वालिद रसूल ज़हरा, वो सय्यदाते निसाए जन्नत के जिसके बेटे हैं फूल ज़हरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।